عشرہ ذی الحجہ کے اندر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مسنون ہے۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ ذی الحجہ کا چاند بھی دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اس وقت تک اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ گویا پتہ چلا سنت عمل ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس وقت تک اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخن کو نہ کاٹے جب تک ذی الحجہ کے 10 دن مکمل نہ ہو جائیں، یعنی قربانی وہ کر نہ لے۔ جب ہی وہ قربانی کر لے تو اس کے بعد وہ اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، مونچھیں بھی ترشوا سکتا ہے، زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ گویا مسنون عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے قبل یہ تمام امور کر لیے جائیں، اور اس کے بعد جب جانور قربان کر لیا جائے عید والے دن تو اس کے بعد اس کو کیا جائے۔ تو اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا؟ اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسا عمل کیا تو اللہ رب العزت اسے ایک کامل قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا یہ سنت عمل ہے۔ ایک بات ذہن میں یہ بھی آ جانی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا اور پھر اس نے اپنے بال کٹوا لیے یا مونچھوں کو ترشوا لیا تو اس کی قربانی میں کوئی نقص وارد ہو جائے گا یا وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں ایک بات اور بڑی قابل توجہ ہے، وہ سنن ابی داود، سنن نسائی کے اندر وہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے قربانی کے دن کو عید مقرر کر دیا ہے، لہٰذا اس دن تم اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرو۔ تو ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس جانور نہ ہو، اگر اس کے پاس کوئی جانور کسی کا ہو، عاریتاً اس نے لیا ہو اور وہ اس کا دودھ پینے کے لیے اپنے پاس جانور کو رکھتا ہو، کیا وہ اسے قربان کر دے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، اپنے جانور، اس کے جانور کو نہ قربان کرو، بلکہ تم اپنے بالوں کو ترشوا لو، تم اپنی مونچھیں چھوٹی کروا لو، اپنے بال کاٹو، زیر ناف بال کاٹو، ناخنوں کو کاٹ لو۔ جب تم ایسا عمل کرو گے تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ گویا یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کسی شخص کی قربانی نہ ہو اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کے قربانی کے دن تک اپنے بالوں کو نہ کاٹے، مونچھوں کو نہ ترشوائے، ناخن نہ کاٹے، زیر ناف بغلوں کے بالوں کو نہ کاٹے، تو اس کے لیے بھی قربانی کا اجر و ثواب ہے۔ گویا یہ ثواب اس سے دستیاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔